کے سامنے ایک نہر ہو، پانی کی نہر، جس میں وہ ہر روز 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، تو کیا اس کے جسم پر کچھ میل باقی رہے گا؟ یہ سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ کچھ بھی میل باقی نہیں رہے گا۔ آپ 5 وقت نہائیں گے دن میں تو کچھ مٹی کچھ میل تو جسم پہ نہیں رہے گا، روزانہ 5 دفعہ نہائیں گے روزانہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک یہی مثال ہے 5 نمازوں کی۔ دن میں 5 نمازیں ہیں تو ان کی مثال اس نہر کی طرح ہے۔ جب آدمی 5 نماز پڑھتا ہے، جیسا کہ دن میں 5 بار نہر میں غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جو آدمی 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالی ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ابھی سب سے پہلے ہم لوگ پڑھیں گے نماز کے فرائض۔ نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ 17 فرائض نماز کے جو فرائض ہیں وہ ہیں 5 فرائض۔ 5 فرائض کا مطلب کیا ہے کہ اگر اس میں سے کوئی بھی چیز آپ سے چھوٹ گیا، یا آپ نے خود چھوڑ دیا یا بھول کر چھوڑ دیا، تو آپ کی نماز صحیح نہیں ہے، نماز ختم۔ جب اگر 5 فرائض میں سے کسی بھی چیز کا آپ نے یعنی ان میں سے کوئی چیز چھوڑ دیا جان بوجھ کر، یا آدمی بھول جاتا ہے نماز میں، تو کیا ہوگا؟ نماز صحیح نہیں ہوگی، نماز ٹوٹ جائے گا۔ لیکن ایک دوسرا کیا ہے، نماز کے واجبات۔ جو واجبات چھوڑ دے گا تو کیا ہوگا؟ وہ سجدہ سہو کرے گا تو اس کا نماز صحیح ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو فرائض ہے، اس میں سے کسی چیز کو چھوڑے گا تو اس کو نماز ٹوٹ جائے گا، نماز صحیح نہیں ہوگی۔ سجدہ سہو کرے گا پھر کسی نماز صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ کھڑا ہونا، کھڑا ہو کر نماز پڑھنا۔ فرض نمازوں میں 5 وقت کی نمازوں میں، اور واجب نماز کے وتر نماز، جو وتر نماز ہے بیٹھ کر آپ پڑھیں گے تو صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی بیمار ہے، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، بیمار ہے، معذور ہے، تو وہ فرض نماز کو بھی، واجب نماز کو بھی، وتر نماز کو بھی بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے اگر معذور ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو کھڑا ہو سکتا ہے وہ فرض نماز میں اور وتر نماز میں اگر نہیں کھڑے گا تو اس کا نماز صحیح نہیں ہے۔ لیکن نفل نماز میں آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، نفل نماز میں۔ یہ سب سے کیا ہے؟ پہلا فرض نماز کا۔ نماز کے کتنے فرض ہیں؟ 5 فرض۔ 5 فرض۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ قراءت کرنا، قرآن پاک کی قراءت کرنا، تلاوت کرنا، ٹھیک ہے؟ تیسرا فرض ہے رکوع کرنا۔ چوتھا فرض ہے سجدہ کرنا۔
پانچواں فرض ہے قاعدہ اخیر میں التحیات کے مقدار بیٹھنا. جب دوسرا ہم لوگ بیٹھتے ہیں دوسرا اس کو کیا بولتے ہیں؟ درمیان. ایک تو پہلا قاعدہ ہوتا ہے یعنی 2 رکعت کے بعد آخری قاعدہ. آخری جو قاعدہ ہے اس میں کیا ہے؟ قاعدہ اخیر میں بیٹھنا تشہد پڑھنے کے مقدار میں، یعنی آپ التحیات للہ والصلوات الطیبات کتنا وقت میں پڑھ سکتے ہیں اتنا وقت بیٹھنا. یہ کیا ہے؟ فرض ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ کھڑا ہو کر نماز پڑھنا فرض نماز میں اور وتر نماز میں. دوسرا قراءت کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا نماز میں، اگرچہ ایک چھوٹی آیت بھی تلاوت کرے گا، ایک چھوٹی آیت بھی کرے گا تو کیا ہو گیا؟ تلاوت ہو گیا. اس کے بعد ہے رکوع کرنا، اس کے بعد ہے سجدہ کرنا. کتنے سجدے ہیں؟ 2 سجدے. 2 سجدے. اس کے بعد کیا ہے؟ تشہد میں مقدار بیٹھنا. اب تو پڑھ سکتے ہیں. ایک ہے تو دیکھو فرق کرنا چاہیے، ایک ہے تشہد پڑھنا یعنی التحیات للہ والصلوات، ایک ہے تشہد کی جتنا ٹائم لگتا ہے اتنا ٹائم بیٹھنا. یہی مراد ہے، یہ فرض ہے بیٹھنا، پڑھنا نہیں. کیا؟ قاعدہ اخیر میں بیٹھنا التحیات پڑھنے کی مقدار، تو آپ جتنا تشہد کر سکتے اتنی مقدار بیٹھنا یہ فرض ہے. اس میں اگر کسی چیز کو بھی آپ بھول کر یا جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو آپ کا نماز ٹوٹ جائے گا، آپ کا نماز صحیح نہیں. دوبارہ ہم لوگ تو پہلا پڑھا تھا تکبیر تحریمہ اللہ، ہم لوگ 6 بولتا ہوں. یہ اندر باہر 7 اندر 6. وہ ابھی آگے ہم پڑھائیں گے. ایک تو ہوتا ہے فرائض نماز، اس کے بعد آتے ہیں واجبات نماز. اسی میں قوما بھی ہے نا، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا یہ فرض ہے. یہ آپ نے نہیں بتایا. ابھی ہم پڑھائیں گے نا آگے، ابھی آگے تشریح کریں گے، آپ دیکھیں. ٹھیک ہے نا. ابھی ہے نماز کے، یہ تھے نماز کے فرائض. دیکھو میں آپ کو کیا بتا پہلے اس کا فرق کرو. ایک ہے نماز کے فرائض، اس کو چھوڑ دے گا جان بوجھ کر یا بھول کر بھی تو کیا ہوگا؟ نماز ٹوٹ جائے گا. اس کے بعد ہے نماز کے واجبات، اگر اس کو آپ بھول کر چھوڑ دیا تو سجدہ سہو کرے گا تو آپ کا نماز صحیح ہو جائے گا. یہ فرق کرنا چاہیے، یہ فرق ہے. واجبات کتنے ہیں نماز کے؟ 15. 14 ہم نے پڑھا. ٹھیک ہے نا. یہاں کتاب میں کتنا ہے؟ 15 ہے. تو سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ اکبر کہنا ہے. یہ ادھر سے کم. ٹھیک ہے نا. اللہ اکبر کہنا ہے. اس کے بعد ہے فرض نماز میں اور وتر نماز میں پہلی 2 رکعت میں دیکھو سب سے پہلے کیا ہے؟ فرض نماز ہے، اس کے بعد وتر نماز ہے، اس کے بعد نفل نماز ہے. فرض نماز میں پہلے 2 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اس کے بعد ایک سورہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک سورت پڑھنا ہے یا 3 آیت پڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ ایک سورت نہیں پڑھتے 3 آیت پڑھتے ہیں تو صحیح ہو جائے گا. ایک آدمی ایک آیت پڑھا. ہاں لیکن ایک اگر ایک آیت پڑھے گا لیکن وہ بڑا آیت ہے، یعنی بڑا آیت ہوئے گا 3 آیت کے برابر. ہاں 3 آیت کے برابر ہوئے گا تو نماز صحیح ہوگی. یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھا اس کے بعد ایک بڑی آیت پڑھا تو نماز صحیح ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو سب سے پہلے اللہ اکبر کہنا. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہے فرض نماز کی پہلی 2 رکعت میں اور وتر اور نفل کی تمام رکعتوں میں. نفل جو نماز ہم پڑھتے ہیں جیسے ظہر نماز سے پہلے 4 رکعت سنت ہے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. ہر رکعت میں
चारों रकात में सूरह फातिहा पढ़ना है। फर्ज नमाज में पहले 2 रकात में क्या करना है, सूरह फातिहा पढ़ना है। उसके बाद वितर में भी पहले 2 रकात में, वितर में 3 रकात में पढ़ना है सूरह फातिहा, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, एक छोटी सूरत का तिलावत करना, सूरह फातिहा पढ़ करके छोटी सूरत की तिलावत करना, या 3 आयत हो या 1 आयत हो, जो तीनों आयतों के मिक़दार में, ठीक है। उसके बाद क्या है, सूरह फातिहा को तरतीब से पढ़ना, यानी पहले सूरह फातिहा पढ़ना, उसके बाद सूरत पढ़ना, इसको बोलते हैं तरतीब। हाँ, उसके बाद क्या है कि सजदा में भी तरतीब से, पहला सजदा, उसके बाद दूसरा सजदा, उसमें दरमियान में क्या फासला नहीं करना, यानी आपने सजदा कर लिया फिर बैठ गया, फिर दूसरा सजदा किया, है ना। वाजिबात थोड़ा बैठना है, मिकदार थोड़ा, हाँ बैठना है। दोनों सजदों, दूसरे सजदे का अदा करना पहले सजदे के बाद बगैर फसल के, उसके दरमियान में फसल न करो, आप बैठना चाहिए, इत्मीनान करना चाहिए ना। जब आप पहला सजदा करेंगे उसके बाद इत्मीनान करके बैठ जाएंगे, लेकिन ज़्यादा देर नहीं करना है, ताकि दूसरे सजदे के दरमियान इतना फासला ना हो जाए। उसके बाद क्या है, तमाम अरकान को इत्मीनान सुकून के साथ अदा करना, ठीक है ना। इसमें लोग गलतियाँ करते हैं, जैसे रुकू करते हैं, उसके बाद जब रुकू के बाद खड़ा होता है तो क्या है, ऐसा नीचे रहता है, ये जो पीछे हड्डी है ना, ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। रुकू से होकर ऐसे करके फिर नीचे जाते हैं, ऐसे नहीं, आराम से खड़ा हो जाओ, जो पीछे जो हड्डी है वो सीधा ऐसे हो जाए। किस चीज़ के लिए जल्दी करते हैं, नहीं ऐसे करके सीधा चले जाते हैं, ये गलत है। ये हड्डी वो जब टूट जाता है, जो हड्डी है वो अपनी जगह पे आ जाए, ऐसे बिल्कुल सीधा, फिर आराम से सजदा में जाना। उसके बाद क्या है, दोनों सजदों के दरमियान कोई आदमी लोग ऐसे करके ऐसे नहीं करता है, सीधा नहीं बैठता है, है ना। तो क्या है, हड्डी को अपनी जगह पे आराम से आ जाना चाहिए। उसके बाद क्या है, पहला जो कायदा होता है ना तशहुद कि अत्तहियात की मिक़दार बैठना, पहला कायदा बैठना। अगर कोई आदमी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहा है, दूसरी रकात में वो नहीं बैठा, सीधा उठ गया तीसरी रकात में, तो क्या करेगा, वो सजदा सहू करेगा, 2 सजदा करेगा आखिर में, ठीक है ना। तो उसका नमाज सही हो जाएगा, 2 सजदा करेगा आखिर नमाज में, तो क्या उसका नमाज सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है नमाज को 2 मरतबा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, दोनों सलाम, ठीक है ना। मिस्री बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बोलते हैं बरकातहू, मिस्री बोलते हैं, वो हमको मालूम नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, वितर नमाज में दुआए कुनूत पढ़ना वाजिब है ना, दुआए कुनूत पढ़ना वाजिब है। उसके बाद अभी कितना कोई साथी दोबारा बताएगा पहले से, हमने जो सीखा वही इसी में आप बताओ पहले से। 14 वाजिब में जैसे अल्लाह अकबर पढ़ना, सूरह फातिहा पूरा पढ़ना, सूरह फातिहा के साथ सूरह मिलाना, रुकू सीधा में देरी करना, रुकू से सीधा होकर सीधे से सीधा होकर बैठना, दोरी बैठ बैठना, दोनों बैठक में तशहुद पढ़ना, इमाम साहब का आस्ते का जगह में आस्ते को पढ़ना, जोरे का जगह में जोरे पढ़ना, और वितर के नमाज में दुआ कुनूत पढ़ना, 2 ईद में 6 तकबीर बोलना,
फर्ज का तरतीब ठीक रखना, वाजिब का तरतीब ठीक रखना, आखिर में सलाम फिरा कर नमाज को खलास। अभी हम पढ़ेंगे किन चीज़ों से नमाज टूट जाती है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या है, नमाज के किसी फर्ज को छोड़ देना। जो 5 फर्ज है, सबसे पहले क्या है, खड़े होकर नमाज पढ़ना, तलावत करना, क़िराअत करना, रुकू करना, सजदा करना, ताहिय्यात की इंतजार बैठना। अत्तहिय्यात आखिर में अत्तहिय्यात की इंतजार बैठना। इसी में किसी चीज़ को छोड़ दिया, आपका नमाज टूट गई, ठीक है ना। भूल गया फिर क्या, आपकी नमाज टूट जाए। अगर किसी ने तकबीर तहरीमा छोड़ दिया तो सजदे सहू देगा, वो काफ़ी है? वो अल्लाह अकबर नहीं कहा नहीं बोल, और टूट तो वो कैसे नमाज में दाखिल हुआ। वो तो फ़र्ज होना चाहिए ना, ये कैसे वाजिब नहीं? तो हम लोग तो सिखाया ना, हम लोग तो फर्ज सिखाया, तकबीर तहरीम अल्लाहू अकबर बोलना फर्ज है। कोई आदमी ऐसा आता है जो जैसे हम लोग को बाहर 7 है अंदर 6 है, हम भी फ़र्ज ही पढ़ा। किताब में ऐसे लिखा है। वो तो वाजिब में आ गया। फौरन में है ना, वो हम लोग को 7 बाहर अंदर 6 ऐसे सिखाता था। अभी हम लोग पढ़ते हैं, दोबारा जब पढ़ाएंगे ना फिर दोबारा। बदन पाक कपड़ा पाक नमज की जगह बाहर 7 अंदर 6। हम लोग, मैंने कहा ना, अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं। असल बात क्या है कि वक्त इतना नहीं ज़्यादा हमारे पास ना, टाइम है ना। तो इसके लिए कम से कम नमाज के जो मसाइल हैं वो एक दिन में नहीं पढ़ा सकते, लेकिन हम लोग आराम से पढ़ा है, एक दिन में हो जाए। हम लोग का इंशाअल्लाह 31 दिसंबर से 31 दिसंबर यानी जनवरी से एक दिन पहले से इंशाअल्लाह इसी मस्जिद में हम लोग को हर हफ्ते में 3 दिन हम लोग पढ़ाएंगे। तो वहाँ तफसीली बयान करेंगे ना, बिल्कुल आराम से, जिसको सवाल होगा जिसको होगा आराम से, है ना। अभी तो इस वक्त नहीं है, तो अभी अहम मसले जो है वो बताएंगे इंशाअल्लाह जो जरूरी है। उसके बाद अभी उसके बाद क्या है, अगर कोई आदमी अपने सीना है ना, अभी हम लोग क्या बोला कि जब नमाज पढ़ते हैं क़िबला की तरफ ये सीना होना चाहिए। ये सीना है, अगर कोई आदमी अपने सीने को क़िबला से फेर लिया, ऐसे कर लिया, खड़ा है नमाज में ऐसे कर दिया सीना, तो क्या होगा, उसका नमाज टूट जाएगी, क्योंकि उसका सीना जो है ना वो क़िबला की तरफ होना चाहिए ऐसे, ठीक है ना। और हम लोग कतर में नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद में तो कमला है, लेकिन इधर तो रुक के हिसाब से, हमारे रूम के हिसाब से कमला थोड़ा क्रॉस है, तो कोई जगह में इसी है सीधा हो जाता है, कमला का तरफ थोड़ा नहीं होता, मतलब सीधा हो जाता है रूम के हिसाब से और मस्जिद के हिसाब से, कमरा का हिसाब से। तो उस टाइम में ऐसे सीधा तो थोड़ा घूम गया, इसकी वजह से नमाज टूटेगा नहीं। उसमें आप जो रूम में है क़िबला कैसे आपको मालूम हुआ? रूम में इधर तो हम लोग मस्जिद कतर में जो सिस्टम है पूरा रूम सीधा है, मस्जिद में आता है ना, मस्जिद थोड़ा क्रॉस है, तो कैमरा हिसाब से हमारा मोबाइल में सब करते हैं ना, कैमरा थोड़ा ऐसे क्रॉस दिखाता है रूम का, मस्जिद में नहीं, उस मस्जिद को सीधा है, रूम का क्रॉस दिखाता है। आपका रूम थोड़ा ऐसे होगा, रूम चढ़ा है, हर रूम में ऐसी है, तो आप उसमें देखो जो सही बताएगा ना क़िबला, जो सही। कोई मस्जिद, कोई रूम में बात हुआ, कोई ऐसे कैंप का अंदर मस्जिद है ना, वो ऐसे सीधा खड़ा होता है, तो उस टाइम में उसका नमाज सही होगा। नहीं
ابھی اصل بات ہے ابھی ہم پورے نماز کا طریقہ بتائیں گے ہے نا, آپ لوگ کو دکھا کر پورے نماز کا صحیح طریقہ بتائیں گے, اس لیے کہ بہت سے لوگ صحیح طریقہ نہیں جانتے. تو ہم اب جب مسئلہ بیان کریں گے تو بیان کرتے ہیں, لیکن اس کو دکھانا چاہیے. دیکھو وضو ہے, غسل ہے, نماز ہے, اس کو دکھا کر کے پہلے سے آخر تک ہے نا, تب انسان کا دماغ میں ہوتا ہے. تو یہ ہم لوگ انشاءاللہ آپ کو سب سے پہلے سب سے پہلے آدمی جب کھڑا ہوئے گا ہے نا, تو اپنا سینہ پورا قبلہ کی طرف کھڑا ہونا ہے. ساتھی لوگ دیکھ رہے ہیں ہے نا, قبلہ کی طرف سینہ ہو. اس کے بعد جو پاؤں ہے, دیکھو پاؤں, اس کو ایسے نہیں کرنا ہے ایسے, ٹھیک ہے نا, اور اس کے بعد جیسے نہیں کرنا ایسے کھڑا ہو جاتا ہے. یہ جو پاؤں ہے اس کی انگلیاں ہیں نا, پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان کو قبلہ کی طرف کرنا چاہیے, جیسے جیسے سیدھا, اور ان کے درمیان زیادہ لمب ایسے نہیں کرنا چاہیے, اور اتنا بھی ایسے نہ ہو جائے کہ آپ کھڑا نہیں سکتے, درمیان, ٹھیک ہے نا, نہ زیادہ کرو نہ کم کرو, اس کو درمیانہ رکھ کے جو دونوں پاؤں کی یہ قبلہ کی طرف ایسے نہ ہو جیسے, ٹھیک ہے نا, قبلہ کی طرف. سب سے پہلے یہ ہے, آپ جب کھڑے ہو جائیں گے صف میں, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اگر جماعت میں آپ ہیں تو جو آپ کے ساتھ آدمی ہے اس کو ملانا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اس میں خالی جگہ نہیں چھوڑنا چاہیے, اس کا پاؤں ادھر ہے, آپ کا ایسے نہیں, وہ ادھر سے اپنا جو کیا بولتے ہیں اس کو کندھا آپ کندھے سے ملائیں. اگر وہ نہیں ملانا ہے تو آپ اس سے ملائیں, ٹھیک ہے نا. اس سے سب میں کچھ خالی جگہ نہیں ہوتی. اس کے بعد کیا کریں گے, سب سے پہلے ہم لوگ کو نماز کی نیت کرنی ہے. کیا نماز کی نیت. نماز کی نیت میں کیا ہوئے گا, سب سے پہلے میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں. آپ ابھی عصر نماز پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, عصر نماز پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد اگر آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو امام کے پیچھے پڑھنے کی نیت کرنی چاہیے آپ کو, ٹھیک ہے نا. جیسے میں ظہر نماز پڑھتا ہوں امام کے پیچھے, آپ کی نیت ہو گئی. دیکھو ایک اہم بات ہے, نیت کا مطلب یہ نہیں کہ زبان سے کہنا, نیت کا مطلب کیا ہے, دل. جب آپ کے دل میں ابھی آپ آیا نماز, آپ کیوں آیا مسجد میں, سب سے پہلے آپ کو معلوم ہے ابھی عصر کا وقت ہو گیا, میں ابھی نماز کے لیے جا رہا ہوں. کون سی نماز, عصر کی نماز کے لیے جا رہا ہوں, عشاء کی نماز کے لیے تو نہیں جا رہا ہوں. آپ کو اتنا بھی معلوم ہے نا, ابھی جب آتا ہے ابھی عصر کا وقت ہے, میں عصر کی نماز کے لیے آ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد کیا ہے, ابھی آپ نماز اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں تو ہو جائے گا, میں عصر نماز پڑھ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. ابھی اگر امام کے پیچھے ہیں تو امام کی نیت کرنا چاہیے کہ میں اس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اگر زبان سے کہتا ہے مشکل نہیں ہے, تاکہ اس کا دل میں یعنی وہ ہو جائے کہ ہاں, لیکن اگر زبان سے نہیں کہے گا مشکل نہیں ہے. بس اس کو جب کھڑا نماز کے لیے کھڑا ہوئے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے دل سے کہ میں عصر نماز پڑھ رہا ہوں اس امام کے پیچھے. زبان سے نہیں بولے گا پھر بھی ہو جائے گا. اس لیے کہ کوئی لوگ اس کیا کرتا ہے, بولتا ہے کہ زبان اگر نیت کو زبان سے نہیں کہے گا تو آپ کا نماز صحیح نہیں ہے, آپ کا نیت نہیں ہے. یہ بالکل غلط ہے, کیونکہ نیت کیا ہے, دل سے ہے, دل کا ارادہ. ہاں دل کا ارادہ بس. تو اس کے لیے جب آپ نماز, دل کا ارادہ کیسا ہے, جب نماز پڑھ رہے ہیں لوگ سب میں, بس آپ کھڑے ہو جائیں گے کہ میں ابھی دل میں نماز پڑھ رہا ہوں عصر کی امام کے پیچھے, بس یہ نیت ہو گئی. اس کے بعد فوراً تکبیرہ احرام کہیں گے, یعنی اللہ اکبر. ابھی تکبیرہ احرام کیسے کریں گے, پہلے نیت کریں گے
نیت کر کے فوراً تکبیر احرام کو کہنا ہے. تکبیر احرام کیا ہے کا یہ دیکھو یہ جو ہاتھ ہے نا یہ ہتھیلی اس کو بولتے ہیں ہتھیلی, ٹھیک ہے نا, جو ہتھیلی یہ ہے انگلیاں انگوٹھی, اس کو کیا کرنا ہے قبلہ کی طرف اس کو ایسے کرنا ہے, ایسے نہیں ہو, ایسے نہ ہو, ایسے نہ ہو, ایسے یہ غلط ہے, ٹھیک ہے, ایسے یا ایسے کرتا ہے کوئی لوگ ایسے کرتے ہیں ہے نا, لوگ کرتا ہے ایسے کرتا ہے یا ایسے کرتا ہے یا ایسے کرتا ہے, یہ غلط ہے. صحیح طریقہ کیا ہے, یہ ہتھیلی یہ پورا یہ قبلہ کی طرف ہے ایسے, اور اس کے بعد جو ہے یہ جو ہے نا یہ کان کے جو نیچے جو ہے اس کے قریب, اس کے برابر, ہاں اس کے برابر ہو, دیکھو ہے نا, کوئی لوگ ایسے سے کرتے ہیں, یہ کیسا ہے ایسے, اس کو ایسے نہیں, اس کے قریب ہو جائے گا, دیکھا نا ساتھی لوگ دیکھ رہے ہیں, جی ایسے کرنا یا ایسے کرنا یا ایسے کرنا, ہاں نہیں, اس کو قبلہ کی طرف ایسے کر کے بس اس کے قریب آ گیا نا, کانوں کی لو تک قریب آ گیا, یہ ہو گیا اللہ اکبر, ٹھیک ہے نا, اللہ اکبر. اس کے بعد کیا ہوئے گا, ابھی ہاتھ, ابھی جو ہاتھ ہے کیسے باندھیں گے نماز کے لیے, یہ جو چھوٹی انگلی ہے یہ ہے انگوٹھا, اس کو یہ جو ہڈی ہے اس پہ کیا کریں گے, گول کریں گے, گول کر کے اس کو پکڑیں گے, دیکھ رہے ہیں آپ لوگ ہے نا, یہ ایسے کر کے اب یہ جو 3 انگلیاں ہیں نا اس کو ملائیں گے نہیں, ایسے اس کو کھولتا رکھ ہلکا ایسے, یہ یہاں ہڈی کے اوپر ایسے, دیکھ رہے ہیں آپ لوگ ہے نا, ایسے. اس کے بعد جو ناف ہے ناف کے نیچے باندھ دیں گے آرام سے, ہے نا, ایسے نہ کوئی ساتھ ایسے کرتا ہے, ابھی ناف ادھر ہے ادھر باندھ رہا ہے, یہ ایسے نہیں چلے گا, ایسے بنا ایسے نہیں, یہ ایسے ہی ہے, یہ ناف ہے بس ادھر ہی ناف ہے, بس ادھر باندھ دیں گے, ٹھیک ہے نا, یہ ہو گیا. اس کے بعد کیا کریں گے, اس کے بعد دعا پڑھیں گے, اس کو بولتے ہیں دعائے استفتاح, سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر آپ اکیلا نماز پڑھ رہے ہیں, اکیلا امام کے پیچھے نہیں, تو کیا بولیں گے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کیا کریں گے, یہ دعا اور اعوذ باللہ بسم اللہ آہستہ پڑھیں, بڑے آواز سے. اس کے بعد اگر امام ہے آپ تو آپ سورۃ الفاتحہ بڑے آواز سے پڑھیں گے, اگر امام نہیں ہے تو آہستہ پڑھیں گے, ٹھیک ہے نا. ابھی کوئی آدمی آیا اور امام قرات پڑھ رہا ہے, امام تلاوت کر رہا ہے نماز میں, تو آدمی آئے گا کیا کرے گا, سیدھا اللہ اکبر کہہ کر دعا نہیں پڑھے گا, کیا دعا نہیں پڑھے گا, کچھ نہیں پڑھے گا, وہ امام وہ سنے گا, ٹھیک ہے نا. اسی طرح جب آپ نماز پڑھتے ہیں امام کے پیچھے تو آپ کچھ بھی نہیں پڑھیں گے, رکوع اور سجدہ میں پڑھیں گے, ہاں رکوع میں اور سجدہ میں آپ, کیونکہ جو ابھی آپ نے امام کو اپنا مقتدی, یعنی آپ امام کے مقتدی, بس آپ امام کے پیچھے, تو اس لیے امام جب وہ سورۃ الفاتحہ پڑھے گا اور تلاوت کرے گا وہ آپ کے لیے بھی کافی ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کے لیے بھی کافی ہے. تو آپ کو پہلے کیا کرنا ہے, صرف اگر آپ نماز سے یعنی شروعات سے پڑھیں امام سے تو دعا پڑھیں گے, سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک تعالی جدک ولا الہ غیرک, بس. اس کے بعد سنیں گے امام کی تلاوت, ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد آ گیا رکوع. ایک بہت اہم بات ہے, اس کا خیال کرنا چاہیے, بہت سے لوگ اس میں غلطیاں کرتے ہیں.
آپ کیوں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں؟ اس کو آپ نے اپنا رہبر بنا دیا، میرا نماز صحیح ہو جائے، اس کو آپ نے اپنا رہبر بنا دیا، اپنا بڑا بنا دیا بس۔ نیتا بنا۔ تو آپ اس کے پیچھے رہنا چاہیے، اس کے آگے نہیں رہنا چاہیے۔ جب امیر ہوتا ہے نا تو اس کے آگے نہیں جانا چاہیے، وہ جو بات کرے گا ہو گیا، صحیح نہیں، صحیح نہیں۔ امیر کس لیے؟ وہ بڑا ہے، وہ جو کہے گا بس ہو جائے گا، اس سے آگے نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح امام جو ہے، جب آپ امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے کسی بھی چیز میں امام سے آگے نہ ہو۔ سب سے پہلے جب آپ نماز امام پڑھتا ہے تکبیر احرام، جب وہ مکمل کر دے اللہ اکبر مکمل ہو گیا، اس کے بعد آپ کو تکبیر احرام باندھنا ہے۔ ایسے نہیں امام بھی کر رہا ہے آپ بھی کر رہا ہے، کسی چیز کو بھی امام کے پہلے کبھی نہیں کرنا نماز میں، کسی چیز کو امام سے آگے نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی امام کہے گا اللہ اکبر مکمل ہو گیا، اس کے بعد آپ کو کہنا ہے اللہ اکبر، پھر آپ کی نماز ادا ہوگی۔ اسی طرح رکوع میں جب امام رکوع میں چلا جائے، رکوع میں امام چلا جائے اللہ اکبر، پھر آپ کو جانا ہے۔ ایسے نہیں امام ابھی اللہ اکبر کہا نہیں آپ اس کے ساتھ چلے گئے، پہلے چلے گئے۔ امام سے کبھی بھی پہلے نہیں جانا۔ رکوع میں امام چلا جائے آرام سے اللہ اکبر، اس کے بعد آپ کو جانا ہے۔ رکوع سے امام کھڑا ہو جائے، ہے نا، رکوع سے امام کھڑا ہو جائے، اس کے بعد آپ کو کھڑا ہونا ہے۔ امام سے پہلے کبھی بھی آگے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ ابھی رکوع جو ہے، رکوع کا طریقہ کیسا ہے؟ رکوع کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہڈی ہے نا ایسے ہو جائے، آپ کی جو ہڈی ہے پیٹھ ایسے ہو جائے، اور جو آپ کا سر ہے وہ اس کے ایسے ہو، اس سے اوپر نہ ہو نہ نیچے ہو، جیسے برابر برابر ہو، ایسے جو طریقہ ہے، یعنی مطلب دیکھو ایسے نہیں رہے گا، ایسے یہ نیچے چلا گیا ایسے، اور نہ ایسے ہو جائے، بالکل سیدھا برابر۔ اتنا آپ کا جو پیٹھ ایسے ہو کہ اس پہ ایک گلاس پانی رکھے گا نا وہ نہیں گرے گا، ایسے ادھر بھی نہیں گرے، ایسے ہو جائے گا، یعنی مطلب وہ نیچے بھی نہیں ہے اوپر بھی نہیں ہے۔ جب آپ کا پیٹھ اوپر ہوئے گا یا نیچے ہوگا تو گلاس گر جائے گا، لیکن درمیان جب ہوئے گا تو آپ کا وہ ہو جائے گا۔ تو اس کا صحیح طریقہ کیسا ہے؟ سب سے پہلے دیکھو رکوع میں گھٹنے کو کیسے پکڑنا ہے، یہ جو ہتھیلی ہے یہ اس پہ آئے گا گھٹنے پہ، ٹھیک ہے نا، یہ اس کے بعد جو انگلیاں ہیں اس کو کھولنا ہے، ایسے ایسے نہیں، یہ کھلا رہے اور گھٹنے کو پکڑ رہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو ایسے کر کے اس پہ گھٹنے پہ رکھ کر اس کے بعد اس گھٹنے کو پکڑنا ہے انگلیوں سے، ٹھیک ہے نا، ایسے انگلی کو پکڑنا، ایسے کھول کے گھٹنے پہ رکھ کر اس کے بعد پکڑنا ہے، یہ رکوع ہے۔ اس کے بعد جو ہے رکوع میں کیا ہے، یہ جو ہے اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، جیسے کوئی آدمی کو ایسے کرتا ہے، دیکھو یہ آپ کو سمجھانے کے لیے، دیکھو یہ جو ہڈی ہے یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، ایسے جیسے ایسے کرتے ہیں، ایسے یہ دیکھو نا، ایسے یہ ادھر کیوں لے کے آ رہا ہے اس کو، دیکھو نا یہ ایسے 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 نہیں، دیکھو یہ ایسے ہونا چاہیے، ایسے دیکھو ایسے، دیکھ رہے ہیں آپ کیسے ہے، ایسے نہ ہو، ایسے مطلب اندر ایسے نہ کرے اپنے سر کو، اس کو کھلا رہے ایسے، یہ کھلا رہے بالکل، جیسے ابھی آپ کھڑے ہیں ایسے ایسے رکوع میں، دوسرا کوئی حرکت نہ ہو۔ ابھی دیکھو پیٹھ کیسا ہے اور سر پر بالکل آپ ایسے کریں گے، دیکھا یہ اس کے برابر ایسے نہیں ہو اور ایسے بس، پیٹھ بالکل ایسا ہو، سر اوپر گیا نیچے ہو، آرام سے اطمینان رکھ کر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، پھر کھڑا ہو۔ اب دوسری جو ہے
रुकू के बाद खड़े होने के बाद गलतियाँ कैसे करते हैं, उसके बाद खड़ा हो ऐसे 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 और फिर चला जाए। बहुत से लोगों को देखते हैं ये क्या किस लिए जल्दी नमाज पढ़ना, ऐसे रुकू से उठेगा ऐसे ऐसे पकड़ के सीधा सीधा चला क्या है? ऐसे बहुत लोग ये पूरा जो हड्डी है अपने जगह पे ऐसे आ जाए। रुकू से खड़े हो जाइए, समी अल्लाह लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द। अभी जो रुकू के बाद ऐसे करते हैं वो कभी पढ़ेगा समी अल्लाह लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द, कब पढ़ेगा वो? हाँ 3 तस्बीह पढ़ सकता है इसी टाइम रोकना चाहिए। आराम से ऐसे खड़ा हो जाए ताकि हड्डी जो है अपनी जगह पे आ जाए। रुकू के बाद आराम से समी अल्लाह लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द आराम से। उसके बाद सजदा में जाओ। अब जो सजदा में सबसे पहले क्या है, सजदा 7 आज़ा पर होता है। कितना? 7। सबसे पहले क्या है, पेशानी, नाक, ये कितने हो गए? 2 दोनों हाथ 3 नहीं, दोनों हाथ चार हो गए। सबसे पहले 2 पाँव है, कितना हुआ? 2 घुटने, 4 2 6 ये एक ही है, 7 कितना? 7। मतलब एक ही है, यानी दोनों पर करना है। तो कोई लोग क्या करता है, सबसे पहले जो है क्या करते हैं, वो आएगा तो अपना जो चेहरा है इस नाक को जमीन पे नहीं रखता है, जैसे जैसे रखो। सही बात है। कोई इसको भी नहीं रखता है, वो इस पे खड़ा होता है, इस पे। तो ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, दोनों ऐसे है ना, या इस पे आया, इस पे नहीं आया, ऐसे ये इस पे नहीं या इस पे किया, इसको नहीं किया, ऐसे बहुत गलत। अल्लाह माफ। इसका बहुत ख्याल करना चाहिए। क्या ये 7 आज़ा पे रुजू करना, सजदा करना है। 7 आज़ा पे क्या करना है, सजदा करना है। पेशानी को और नाक को अच्छी तरह जमीन पे ऐसे करें, हाँ दबा कर ऐसे कि सजदा हो, ठीक है ना। उसके बाद दूसरी जो गलती है वो बहुत से आदमी लोग करते हैं। क्या गलती है, सजदा क्या है, दोनों पाँव पे करना है ना, उठा लेते वो अपना पाँव उठा लेते हैं। एक पाँव उठा लिया, खारिश कर रहा है दूसरे पाँव से, हाँ? नहीं, कभी दोनों पाँव को उठा लिया, कभी हाँ। तो जो सजदा जो है उसका तरीका कैसा है, 2 पाँव है ना, उसमें कितना उंगली है? 10 उंगली। 10 उंगली। ये जो 10 उंगली है उसको 10 उंगलियों को क़िबला की तरफ होना चाहिए। देखो ना ऐसे, जब सजदा में जाएंगे तो ऐसे करना चाहिए, ऐसे, ये देखो ऐसे ना हो, ऐसे ना हो, ये जो कोई 10 उंगली ऐसे देखा अभी, हम ये 10 उंगलियां क़िबला की तरफ, उसको दबा कर उठना नहीं है। 10 उंगलियों को उठाना नहीं चाहिए, 10 उंगलियों पर सजदा होना चाहिए ना, यानी अच्छी तरह उसको ऐसे, ठीक है ना। 10 उंगलियों को क़िबला की तरफ जमीन पे ऐसे दबा के, ऐसे है ना, जमीन पे दबा कर उसको वो कर। उसके बाद क्या है, अभी दोनों सजदे के बीच ऐसे ही, अभी सजदे से उठा, ऐसे चला गया दूसरा, कितना गलत है। नमाज बेकार हुए ही नहीं। तो आराम से सजदा में जाओ, आराम से सजदा से उठो, अपना जो हड्डी है ऐसे खड़ा हो, अल्लाहु अकबर, रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली, फिर आराम से दूसरे सजदे में जाओ, ठीक है ना। इत्मीनान से नमाज पढ़ना चाहिए, है ना। इत्मीनान से भी आप नमाज पढ़ेंगे तो 10 मिनट आपसे होएगा, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होएगा। देखिए इत्मीनान से नहीं पढ़ेंगे, 3 मिनट नमाज पढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट लिया। बहुत नमाज देखो, सबसे अहम चीज़ क्या है, नमाज है ना। क़यामत के दिन
نماز کے بارے میں پوچھا ہوا. نماز کے بارے میں حساب ہوگا. دیکھیں تو اس لیے نماز کو اطمینان سے پڑھنا چاہیے. ہر ہڈی اپنا جگہ پہ جائے. سجدہ سے بنا آرام سے جو ہڈی ہے وہ اپنی جگہ پہ آ جائے. پھر دوسرا سجدہ میں جاؤ. جلدی نہیں کرنا ہے کبھی بھی. اس کے بعد جو ہے ابھی آپ جب تشہد میں بیٹھتے ہیں تو پاؤں کیسا رہنا چاہیے. یہ جو پاؤں ہے، یہ جو ایک پاؤں ہے اس کی جو انگلیاں ہیں نا یہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے. کیا قبلہ جو 5 انگلیاں ہیں ان کا قبلہ کی طرف ہونا چاہیے اور کھڑا ہونا چاہیے. اور جو دوسرا پاؤں ہے اس پہ آپ کو بیٹھنا چاہیے. یعنی کیسا ہوئے گا، ایک رکعت یعنی ایسے، یہ ایسے ہو جائے گا، جی قبلہ کی طرف ہو جائے گا. ایک پاؤں کا دوسرے پاؤں پہ بیٹھ جائے گا. بیٹھ گیا. ٹھیک ہے نا. ایسے نہیں کرنا ہے، ایسے ایسے کوئی بہت یا سارے ایسے کرنا ہے، ایسے کر لیتے ہیں ہے نا. لوگ. ایسا نہیں ہے، یہ اس کو ایسے قبلہ کی طرف 5 انگلی کا ہوگا اور اس پاؤں پہ آپ بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد کیا ہے، ابھی تشہد میں کیسے پڑھیں گے. اشہد ان لا الہ الا اللہ تو کیسے کرتے ہیں ہم لوگ. سب سے پہلے یہ جو انگلیاں جو ہے نا اس کو کیا کریں گے، اندر کریں گے ایسے. یہ جو بیچ والی انگلی ہے انگوٹھا، اس کو کیا بنائیں گے، گول. دیکھ رہے ہیں نا ایسے دونوں انگلیوں کو اندر اور اس کا گول بنانا ایسے. اس کے بعد جب اشہد ان لا الہ الا اللہ نیچا کی بہت سارے ایسے کرتے رہتے ایسے کرتے گھماتے عرب لوگ. تو کیسے کرنا ہے. اشہد ان لا، دیکھو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان، تو ایسے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. ایسے نیچے نیچے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان. اگر یہ نہیں کرے پھر بھی ہو جائے گا نا. نماز ہو جائے گا لیکن یہ صحیح طریقہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے، نماز سے سلام پھیرنا ہے نا. تو نماز سے جب سلام پھیریں گے تو صحیح طریقہ کیسا ہے کہ یہ جو آپ کا کیا بولتے ہیں اس کو بولے چہرہ نہیں، گال. وہ جو آپ کے جو پیچھے آدمی ہے اس کو نظر آ جائے. ایسے نہ ایسے کر رہا ہے، یہ دیکھو ابھی نظر نہیں آیا جو پیچھے آدمی، لیکن جب ایسے کرے گا تو یہ پیچھے آدمی نظر آئے گا اور ادھر سے پیچھے آدمی کو نظر آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. یہ جو گال ہے نظر آنا چاہیے. تو آپ کیسے کہیں گے. اس میں بھی آدمی کو کیا غلطی کرتے ہیں، السلام علیکم ایسے. یہ کیا، یا ایسے ایسے کرتے 2 بار آرام سے ایسے ہے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آرام سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب ایسے کرنا، ایسے کرنا. نماز اپنی طرف سے نہیں ہے، جیسا ہے صحیح طریقے سے پڑھنا چاہیے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ اس طرح ہو جائے اور یہ جو بات ہے پیچھے جو لوگ ہیں اس کو نظر آ جائے. اس کے بعد ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ہے نماز کا مکمل طریقہ. ٹھیک ہے نا. تو آدمی کو اس طریقے سے نماز پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہو گئے مختصر کیا نماز کے مسائل اور نماز کا صحیح طریقہ. ٹھیک ہے نا. وہ جنوری میں جب شروع ہوگا درس تو ہر آدمی سے ساتھ میں کھڑے ہو کر انشاءاللہ سب پریکٹس کرے گا تو اور بھی اچھا ہوگا انشاءاللہ. سب ساتھیوں کو یعنی آرام سے اس وقت میں تو وقت ہوئے گا. مشکل ہے. جس دن جمعرات ہے نا اس زیادہ کم ٹائم لگے گا. مشکل نہیں. ہاں مشکل نہیں ہے. جو آپ لوگ جیسے کہیں گے ترتیب بنائیں. دوسرا دن ہماری ڈیوٹی ہے کہ جمعہ کے دن ڈیوٹی نہیں نا لمبا کر سکتے تو وہ ہوتا ہے. ہم لوگ تو رکھا وہ جمعرات نہیں ہے. مشکل نہیں. ٹائم زیادہ ہے مشکل. لیکن وہ ٹائم ہے نا، مطلب کر سکتے 2 مہینے سے زیادہ ہے. ہمیں شان پہ